الایمان ایجوکیشن سسٹم کے جماعت ہشتم کے طلباء السلام علیکم۔ ہمارے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اردو کی ہماری پہلی کلاس ہے۔ نئی کلاس میں سب سے پہلے کیا چیز ہم نوٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا نصاب۔ تو یہ نصاب آپ کے سامنے ہے، آپ اپنی نوٹ بکس میں اس نصاب کو اتار لیجئے۔ مضمون ہے ہمارا اردو، جماعت ہے ہشتم۔ میں ہوں آپ کی معلمہ تحریم فاطمہ اور پہلا سبق جو ہم پڑھیں گے وہ ہے پہلی اڑان۔ جب نئی کتابیں آپ کے ہاتھ میں آتی ہیں تو یقیناً بہت سارے بچوں کی عادت میری طرح یہ ہوتی ہوگی کہ ہم کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں، کچھ اسباق کو بہت غور سے پڑھتے ہیں، اپنی دلچسپی کے اسباق جو موجود ہوتے ہیں کتاب میں، اور بعض چیزوں کو ہم ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ سبق جو ہمارا پہلا ہے، پہلی اڑان، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ کہانی آپ کے لیے لکھی ہے رابعہ شیخ نے، یعنی اس کی مصنفہ ہے رابعہ شیخ۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک نیا سبق ہے، نئی کتاب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بچوں نے اس کو صرف ایک نظر ہی ڈالی ہو، تو میں آپ کو مطالعے کے لیے 10 منٹ دیتی ہوں۔ آپ ایسے کیجئے کہ اپنی اسکرین کو بند کیجئے اور پہلے مطالعہ کیجئے اپنے سبق کا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم سبق میں کیا کیا چیز پڑھنے والے ہیں، اس میں سے کیا کیا نئی چیزیں سیکھنے والے ہیں۔ جی، مجھے امید ہے کہ مطالعہ آپ نے کر لیا ہوگا۔ پہلی اڑان مصنفہ ہیں اس کی رابعہ شیخ، ہے نا دلچسپ کہانی؟ پسند آئی آپ لوگوں کو؟ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے سوچا کہ آپ سے پہلے اس کے اوپر بات کر لوں۔ تخیلاتی تحریر کیا ہوتی ہے؟ یہ جملہ پڑھ کر آپ کو کیا لگا؟ پہلی اڑان ہمارا جو یہ سبق ہے، اردو میں نثر اور نظم دونوں میں مختلف اصناف موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ تحریر جو آپ نے ابھی پڑھی، ہمارا یہ جو سبق ہے، یہ تخیلاتی تحریر میں آئے گا۔ تخیلاتی تحریر کیا ہوتی ہے؟ جب مصنف اپنے مشاہدات اور خیالات کے زور پر اپنی تحریر میں ایک ایسی دنیا کی منظر کشی کرتا ہے جس کا عام زندگی میں ملنا ممکن نہ ہو، تو وہ تحریر تخیلاتی کہلائے گی۔ یعنی اس نے اپنے خیالات اور مشاہدات کو جمع کیا اور اس کو کاغذ کے صفحے پر منتقل کر دیا۔ تو وہ چیز، خیال کی دنیا، وہ ہوتی ہے تخیلاتی کہانی۔ اس میں آپ نے ایک بچے کی کہانی پڑھی ہوگی، اس کہانی میں کچھ ڈائیلاگز ہیں جس کو ہم مکالمہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، رائٹر نے یا مصنفہ نے اس کے اندر منظر کشی بہت اچھی کی ہے۔ یعنی اگر سردی کا زمانہ دکھایا ہے تو سردی کی بہترین عکاسی کی ہے انہوں نے الفاظ کے ذریعے۔ اسی طرح انہوں نے اگر چھٹی کا دن دکھایا ہے تو چھٹی کے دن کو بھرپور طریقے سے بتایا ہے، اس کی پوری جزیات کے ساتھ اس کو تحریر کیا ہے۔ تو مکالمہ نگاری کیا چیز ہوتی ہے؟ تحریر یا گفتگو کے دوران ایسی بات چیت جو دو لوگوں کے درمیان ہو، مکالمہ نگاری کہلاتی ہے۔ یعنی وہ بچہ جو اس کہانی میں موجود ہے، وہ اور اس کی والدہ کی گفتگو، اس کی اور اس کے چچا کی گفتگو، تو یہ ساری جو اس میں چھوٹے چھوٹے جملے مکالموں کی صورت میں لکھے ہیں، تو وہ مکالمہ نگاری کہلاتی ہے۔ یہ سن پہ آپ اس میں پڑھیں گے۔ منظر نگاری، جیسے کہ میں بھی آپ کو بتا رہی تھی نا کہ بعض منظر اس طرح ترتیب دیتے ہیں مصنف کہ وہ بالکل لگتا ہے کہ آپ اس منظر نامے میں موجود تھے۔ تو جب کہانی کے کسی حصے کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہونے لگے کہ آپ خود اس جگہ موجود ہیں، تو یہ اس مصنف کی کامیابی ہے کہ اس نے پوری جزیات کے ساتھ ایک ایسا منظر تخلیق کیا جس سے پڑھنے والے کو حقیقت کا گمان ہونے لگے۔ یہ خصوصیت بھی ہمارے اس سبق میں موجود ہے۔